السلام علیکم، میں پروفیسر عتیق حکیم مظفر حسین اجمل آپ سے مخاطب ہوں۔ ایک بات ذہن میں آ رہی ہے کہ حدیث میں 4 چیز کو برا کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ مطلب یہ کہ 4 بیماری جو ہے وہ بڑے بیماری سے بچاؤ کا ذریعہ ہوتا ہے، جس میں سب سے پہلے سنیے آنکھ دکھنا۔ کبھی کبھار آنکھ دکھنا جو ہے وہ آنکھ کے تندرستی کی علامت ہے، وہ اندھاپن سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ کبھی کبھار کھانسی ہونا فالج سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ کبھی کبھار چھوٹا چھوٹا پھنسی نکلتا ہے جس میں پس بھرا ہوا ہوتا ہے، گھموری ٹائپ سے، تو اس طرح کا پھنسی نکلنا بھی جو ہے سفید داغ سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ اور کبھی کبھار زکام کا ہونا کوڑ سے بچاتا ہے۔ تو کوڑ کے بارے میں تو باضابطہ حدیث بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کوڑھی کو شفا دینے کا عنایت کرتے ہیں تو اس کو کوڑ ہو جاتا ہے، اس کو زکام ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ زکام کے ذریعے کوڑ والی گندگی جسم سے نکل جاتی ہے، اس لیے اس کو دوسرے لفظوں میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ زکام دب جانے کے بعد کوڑ ہونے کا بھی اندیشہ ہو سکتا ہے۔ اور کوڑ سے بچنے کے لیے ایک بہت عام پوائنٹ بتایا گیا، ناک کا بال اکھاڑنے کا مسئلہ۔ ناک کا بال جو ہے نا کاٹنا نہیں چاہیے، اس کو اکھاڑنا چاہیے۔ کٹنے سے جڑ سے کٹ جائے گا، اور اکھڑنے میں چٹکی میں جو پکڑ میں آئے گا وہی اکھڑے گا، بعد باقی جو چھوٹا سائز کا ایک سائز کا بچا رہے گا جو فلٹر کا کام کرے گا۔ اس لیے اکثر جو ہے وہ ناک کے بال میں کوڑ کا جراثیم پایا گیا ہے۔ تو اسلام کی بڑی چھوٹی چھوٹی بات میں بہت زیادہ حکمت ہے، جس کو آج دنیا مان ہی رہی ہے۔ ابھی تو روزہ کے بارے میں جو ہے باضابطے کینسر کا اس سے علاج کا تھیوری دے کے لوگوں کو نوبل پرائز مل چکا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اب برا نہ سمجھنے کے لیے ہے کہ آدمی کو تھوڑا سا، جیسے بلغم کی زیادتی کی وجہ سے کچھ بیماری ہوتی ہے، جیسے سفید داغ، لیکوریا، پیچش، زکام، آنکھ کچیانا، آنکھ آنا یا کان بہنا، ایگزیما، گٹھیا، لیڈیز کے معاملے میں لیکوریا، تو یہ سب طرح کی بیماری جو ہے بلغم کی زیادتی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو بلغم میں ہر چیز اسلام میں اعتدال ہے۔ اعتدال مانے کہ ایک بیلنس طریقے سے رہنا چاہیے جسم میں، خون میں بلغم بھی، تاکہ خون میں چپچپاہٹ، پھسلن پیدا ہوتا رہے۔ تو اب ہے اس کے لیے ہے کہ بلغم بننے والی چیز تو لگ بھگ آج کل ہم لوگ کے غذا میں زیادہ ہوتی ہے، جیسے سفید چاول، چینی، میدا، گھی، سبزی میں آلو، پھلوں میں کچرس کیلا۔ کچرس کیلا اس سینس میں کہ کیلا جب ٹھیک سے نہیں پکا ہوتا ہے، یعنی جس کے کھانے سے منہ میں کسکساوٹ سٹے تو سمجھیے کیلا پکا ہوا من سے نہیں تھا۔ کیلا جب من سے پکا ہوا ہوگا تو اس کے کھانے سے منہ میں کسکساوٹ نہیں لگے گی۔ یہ سمجھیے کہ پکنے پر کیلا میں پکا چتا چتا داغ آ جاتا ہے اس پہ۔ ویسا کیلا جو ہے بہت فائدہ مند ہی نہیں، بلکہ اس میں ایک ہارمون ٹریپٹوفین نام کا ہارمون اپنے آپ میں پیدا ہو جاتا ہے، جو ہارمون خوشی لاتا ہے، یعنی وہ ڈپریشن کا ایک طرح سے سمجھیے علاج ہے۔ اور ایک بہت خطرناک بات ہے کہ لوگ پھل پر سردی کا الزام لگا کے سب پھل لگ بھگ منع کرنے لگتے ہیں۔ کسی کو کیلا سے تو کسی کو امرود سے تو کسی کو سنترا سے سردی ہونے لگتی ہے۔ تو بہرحال جتنا بھی پھل ہے ہول سیل میں کھائے جائے۔ پھل میں قدرتی طور پر برومیلین ایک کیمیکل ہے جو سب سے زیادہ انجیر، پپیتا، انناس، سنترا، یہ سب میں زیادہ پایا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے بلغم کو پتلا کر کے نکالتا ہے، جو نکلتے رہنا چاہیے۔ بلغم بنتا بھی ہے روز تو نکلتے بھی رہنا چاہیے روز۔ تو اس لیے جو ہے بہت اہم چیز ہے۔ اور حدیث میں جو بتا دیا گیا کہ چھوٹی چھوٹی بیماری سب کو جو ہے وہ
اس کو برا مت سمجھیے، یہ بہت ساری بیماری، بڑکی بیماری، آفت والی بیماری سب سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ تو اسی طریقے سے حدیث کا مفہوم ہے بخار کو بھی برا مت کہو۔ بخار آتا ہے جسم کی گندگی کو جلا کے آپ کے خون کو صاف کرنے کے لیے، تو اسی لیے بخار کا صحیح ٹریٹمنٹ اگر ہو جائے تو آدمی کے اندر بہت ساری بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن بخار کا آج کل جو غلط ٹریٹمنٹ ہے تو آدمی کو بہت سارے لفڑا میں پھنسا دیتا ہے۔ تو اس لیے حدیث پر یقین کر کے بہت سارے آفت سے آپ بچے رہیے گا، اور حدیث پر یقین کر کے ہی ہم یہاں تک پہنچے ہیں۔ تو چھوٹا چھوٹا ویڈیو ہی بنے گا انشاءاللہ، اس پر تھوڑا سا سبسکرائبر بڑھوانے کی فکر کیجیے، اور کوئی ٹاپک اگر ہو تو بتائیے کامنٹ میں، تو انشاءاللہ پھر ہم اس پر ویڈیو بناویں گے۔ تو ٹھیک ہے، السلام علیکم۔